حضرت مامو صاحب رحمت اللہ علیہ، سید عثمان عرف مامو صاحب شمع برہان جنہیں کہتے ہیں، یہ سرکار قطب عالم رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. یہ واقعہ سنیں آخری. سرکار قطب عالم کے خلیفہ ہیں. سرکار قطب عالم کا وصال ہوا نا، آپ کا انتقال ہو گیا، تو حضرت شمع برہان، ابھی شمع برہان نہیں ہوئے تھے، ابھی سید عثمان تھے. سید عثمان رحمت اللہ علیہ حضور قطب عالم کے وصال کے بعد شاہ عالم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آتے، ملاقات کرنے کے لیے آتے. اللہ اکبر. ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں نا، تو شاہ عالم بخاری نے جب سید عثمان مامو صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو خوش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ قطب عالم کے عزیز خلیفہ تھے، وہ سرکار قطب عالم کے عزیز مرید تھے، اس لیے حضرت شاہ عالم کو اور زیادہ محبت تھی. اللہ اکبر. سرکار قطب عالم کا وصال ہوا تھا، سید عثمان آئے اور بیٹھ گئے. مامو صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار شاہ عالم کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، اور سرکار شاہ عالم کا مرتبہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. اب بات ہی بات میں حضرت شاہ عالم نے فرمایا کہ اے سید عثمان، آپ میرے والد کے خلیفہ ہیں اور عزیز خلیفہ ہیں، اگر کوئی واقعہ میرے والد کا آپ کی زندگی میں ہوا ہو تو بتائیں. لیکن سید عثمان مامو صاحب رحمت اللہ علیہ ادب کی وجہ سے خاموش تھے، حضور نہیں خاموش رہے، کوئی واقعہ میرے ذہن میں نہیں. شاہ عالم فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی مرید کامل نہیں ہو سکتا جب تک کوئی ایسی بات پیر اور مرید کی اسے پتا نہ ہو جو تیسرے کو معلوم نہ ہو. صرف مرید کو اور پیر کو پتا ہو، تیسرے کو معلوم نہ، کوئی ایسا واقعہ پتا ہوگا، معلوم ہوگا. اللہ اکبر. حضور نہیں کہہ سکتا، نہیں معلوم. کہا یہ تمہاری عاجزی انکساری ہے، بتاؤ کوئی تو ایسا واقعہ ہوگا. اب سننا، واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہاں ایک واقعہ ہے، ایک واقعہ ہے. اب سننا. فرماتے ہیں حضرت مامو صاحب رحمت اللہ علیہ شمع برہان کہ آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی. آپ یہ جملہ ذہن میں رکھنا، آپ کی ولادت، شاہ عالم سے فرماتے آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی. اس وقت کا واقعہ ہے کہ آپ کے واقعہ ہے کہ رات کو میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا، میں نے تہجد ادا کی اور میں نے سوچا کہ چلو کچھ دیر جو ہے ٹیکا لگا کر بیٹھتے ہیں. فجر کا وقت نہیں ہوا تھا، میری اہلیہ نے بھی تہجد کی نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے اچانک کسی کے پیروں کی آہٹ سنائی دی، اور وہ آہٹ ہمیں سرکار قطب عالم کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ سرکار قطب عالم کے پیر کی یہ آہٹ ہے. میری اہلیہ نے کہا کہ نہیں، اس وقت جو ہے قطب عالم بخاری تو مصروف ہوں گے، مشغول ہوں گے، پیر و مرشد اس وقت کہاں آ سکتے ہیں. لیکن آہٹ ہونے کے بعد اچانک حضرت قطب عالم بخاری کی آواز بھی آئی. یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب آپ پٹن کی سرزمین پر تھے. قطب عالم بخاری کی آواز آئی، کہا سید عثمان چلو، قطب بنگال کا انتقال ہو گیا. قطب بنگال کا انتقال ہو گیا. بنگال کی سرزمین سے بھی حضرت قطب عالم بخاری کا مضبوط رشتہ رہا ہے. جو بنگال کے قطب تھے اس وقت کے، ان کا انتقال ہو گیا. سرکار قطب عالم نے فرمایا ان کے شہزادے کو ہمیں کچھ عطا کرنا ہے، ان کے کچھ لباس کو عطا کرنا ہے، کچھ خرقہ دینا ہے، ان کو ٹوپی دینا ہے، یا جو بھی عطا کرنا ہے، کچھ وصیتیں کرنا ہے. سید عثمان کو کہا میرے ساتھ چلو. پھر کیا ہوا؟ قطب عالم بخاری نے فرمایا میرے قدم کے پیچھے قدم رکھنا، میں جس جگہ پر قدم رکھوں اس کے بالکل پیچھے قدم رکھنا، اگر تھوڑا بھی آگے پیچھے ہوئے تو بھٹک جاؤ گے، پھر مجھے تلاش کرو گے، میں نہیں ملوں گا. کہا حضور ٹھیک ہے. سرکار قطب عالم 3 قدم چلے، میں بھی ان کے پیچھے 3 قدم چلا. سرکار قطب عالم نے فرمایا اب ہم گجرات سے باہر آ گئے. 3 قدم چلے، کہا اب ہم گجرات کے باہر ہیں. کچھ قدم اور چلے تو فرمایا ہم یہاں ہیں. کچھ قدم اور چلے، فرماتے ہم بنگال پہنچ گئے. بنگال پہنچے، بلکہ بنگال میں اس جگہ بھی پہنچے جو مزار حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے پیر و مرشد حضرت علاء الدین علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کا پنڈوا شریف میں. کہا ہم پنڈوا پہنچے، اور پنڈوا پہنچنے کے بعد ہم جو ہے قطب بنگال کی خانقاہ میں پہنچے.
کہا آنکھیں کھولو، ہم نے آنکھیں کھولی تو ہم قطب بنگال کی خانقاہ میں تھے. بنگال کی سرزمین پر 20-25 قدم میں آپ پہنچ گئے. سرکار قطب عالم، آپ ذہن میں رکھنا یہ واقعہ کب کا ہے؟ جب سرکار شاہ عالم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. اللہ اکبر. قطب بنگال کے شہزادے کو بلایا گیا، بلکہ جب سرکار قطب عالم بنگال کی سرزمین پر پہنچے تو اور بھی بڑے بڑے لوگ وہاں قطب عالم بخاری کا انتظار کر رہے تھے. یہ کنیکشن دیکھے، فون نہیں، انٹرنیٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن یہ دلوں کا کنیکشن ہے. یہ الگ ہی ایک کیفیت ہے اللہ والوں کی. لوگ انتظار کر رہے ہیں. سرکار قطب عالم پہنچے اور جو بھی امانتیں دینی تھی، جو بھی پہنانا تھا، جو بھی عطا کرنا تھا، قطب بنگال کے شہزادے کو عطا کیا. سرکار شاہ عالم پوچھ رہے پھر کہا پھر آپ کے والد بزرگوار کے پیچھے پیچھے چند قدم چلا، پھر گجرات کی سرزمین پر چند قدم بنگال، چند قدم گجرات. سرکار قطب عالم تو وہ ہے چند قدم چلے تو مکہ پہنچ جاتے، اور ان کی خادمہ کا حال یہ ہے کہ ہاتھ دراز کر دے تو مکہ کے فقیر کو کھانا کھلاتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ ایسے سخیوں کا، ایسے ولیوں کا یہ آستانہ ہے. اللہ نے گجرات میں ایسے ایسے ولی کو جو ہے پیدا فرمایا ہے. اللہ اکبر. بات آگے کو نہ نکل جائے. حضرت شمع برہان فرما رہے تھے کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا. اب سننا، شاہ عالم فرماتے ہیں اے سید عثمان، یہ واقعہ جب ہوا اس وقت آپ اور والد ہی تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا. باپو تیسرا کوئی نہیں تھا. نہیں، تیسرا کوئی نہیں تھا. تیسرا کوئی نہیں. قطب عالم بخاری تھے، میں تھا، تیسرا کوئی نہیں. شاہ عالم فرماتے یاد کرو کوئی تیسرا تھا. پھر یاد کیا؟ نہیں تیسرا تو یاد کرو کوئی تیسرا تھا. یاد کرتے، ہاں حضور یاد آیا، تیسرا تھا. کون تھا؟ ایک 4-5 سال کا بچہ تھا جو قطب عالم بخاری کے آگے تھا، جس کی ہاتھ میں شمع تھی، جس کی ہاتھ میں اجالا تھا، اور سرکار قطب عالم کو وہی جو ہے رخ بتا رہا تھا، وہی جو ہے راستہ بتا رہا تھا. اس کی ہاتھ میں جو ہے شمع تھی. ذہن میں رکھنا حضور یہ 4-5 سال کا بچہ تھا. حضرت شاہ عالم بخاری نے فرمایا اے سید عثمان، اس بچے کو نہیں جانتے، اب اس بچے کے چہرے پر داڑھی آ گئی ہے تو بھول گئے ہو. فرماتے سید عثمان سوچنے پر مجبور ہو گئے. کہا حضور آپ ہی تھے نا؟ ولادت نہیں بھی آپ ہی تھے نا؟ کہا ہاں میں ہی تھا. یہ شاہ عالم. کہا حضور اسی لیے تو میں اپنی زبان نہیں کھول رہا تھا. آپ کی الگ ہی شان ہے. دنیا میں تشریف نہیں لائے لیکن مقام و مرتبہ آپ دیکھیں، ان کی شان دیکھیں. اللہ اکبر. اللہ ان بزرگوں کا صدقہ عطا فرمائے.